الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فإن قلت إن عنيتم بقولكم حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له أنه يتوقف على استحضار الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة فلا نسلم أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حصول أمور غير متناهية دفعة واحدة فإن الأمور الغير المتناهية معدات لحصول المطلوب والمعدات ليس من لوازمها أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق. صبر دو شکانے نا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سارے نظری ہوں تو پھر آگے چلیں تو تسلسل لازم آتا ہے. تسلسل لازم آتا ہے. سنیں جی. تو بطریق تسلسل کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ حصول العلم المطلوب، ایسا علم جو ہمارا مطلوب ہے، خواہ تصور ہے یا تصدیق ہے، اس کا حاصل کرنا موقوف ہو جائے گا اس وقت ما لا نہایت لہو کے حاضر کرنے پر، کہ پہلے وہ سارے حاضر ہوں. اور ما لا نہایت لہو کا تو مطلب ان کی نہایت کوئی نہیں ہے. جتنے حاضر کیے ہیں مزید اور ہیں، وہ کر لیں گے تو مزید اور ہیں، تو لہذا ان کا حاضر کرنا محال ہے. اور قانون ہے جو موقوف علی المحال ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے. گل سمجھیے. اب اس پر ہے سوال. اس پر ہے سوال. سوال یہ ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے حصول العلم المطلوب موقوف ہے جی، یا توقف ہو اللہ ذالک تقدیر جی، بے اس تقدیر پر بے حصول العلم المطلوب موقوف ہوگا اس تقدیر پر. بے اگر حاضر کس تقدیر پر؟ سارے نظری ہوں تو اس تقدیر پر. تو علم مطلوب کا حصول موقوف ہے اس تقدیر پر. کس پر؟ ما لا نہایت لہو کے حاضر کرنے پر. کس پر موقوف ہے؟ ما لا نہایت لہو کے حاضر کرنے پر. اب یہ ما لا نہایت لہو کا حاضر کرنا، اس سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ اس سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ کس سے؟ ما لا نہایت لہو کے حاضر کرنے پر. کیونکہ وہی ہے نا کہ تب حاصل ہوں گے کہ پہلے ما لا نہایت لہو کا حاضر کرنا پڑے گا. وہ سارے ہوں گے تو تب ہوگا، کیونکہ یہ اس سے حاصل ہے، وہ سے ما لا نہایا پہلے حاضر ہوں پھر پہلا حاصل ہوگا. تو ما لا نہایا کا حاضر استحضار محال ہے. تو تمہارا یہ استحضار ما لا نہایت حقوق سے کیا مراد ہے؟ کس سے استحضار ما لا نہایت لہو سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کیونکہ بات تو اس پر ہے نا کہ اگر پچھوں بھی اگر علم مطلوب کا حصول موقوف ہو اس وقت کا مطلب اولا ذالک تقدیر اگر دسیا ہے تو اس وقت موقوف ہوگا کس پر؟ ما لا نہایت لہو کے استحضار پر. اور ما لا نہایت لہو کا استحضار تو محال ہے. تو محال پر جو موقوف ہے وہ بھی محال ہوتا ہے. اب یہ جو تم نے کہا ہے کہ موقوف ہوگا اس وقت کس پر؟ ما لا نہایت لہو کے استحضار پر. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انہو یا توقف ہو، یہ کہ موقوف ہے علم مطلوب کا حاصل کرنا، موقوف ہے امور غیر متناہیہ کے استحضار پر دفعتاً واحدتاً، یہ مراد ہے. جی یہ مراد ہے.
آگے دوسرا آئے گا فی ازمنۃ غیر متناہیۃ مراد ہے جی میں دفعتاً جی سب کو حاضر کرنا تب پہلا حاصل ہوگا. جی تمہاری یہ مراد ہے جی یا اگلی مراد ہے؟ جی. اگر پہلی مراد ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ یہ جو تم نے قول کیا ہے کہ علم مطلوب کا حاصل کرنا موقوف ہے اس تقدیر پر، یعنی جب سارے کے سارے نظری ہوں اس تقدیر پر علم مطلوب کا حاصل کرنا موقوف ہے ما لا نہایت لہ کے حاصل کرنے پر، حاضر کرنے اس پر سے تمہاری کیا حاضر مراد ہے؟ حاضر کرنے پر حاصل کرنے پر اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ موقوف ہے بھئی علم مطلوب کا حاصل کرنا موقوف ہے امور غیر متناہیہ کے حاصل کرنے پر دفعتا واحدہ، یا وہ دوسری مراد ہے یک وقت سارے حاضر ہیں. سارے حاضر. ہم اس کو ہم نے اگر یہ تسلیم مراد ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ضروری نہیں یہ ہے ضروری نہیں کہ ہے دفعتاً واحدتاً حاصل ہو، یہ ہم حاصل تسلیم ہو سارے، یہ ضروری نہیں. یہ تسلیم نہیں کرتے. یہ تسلیم نہیں اب کرتے. عدم تسلیم پر دلیل شروع. جی وہ سنیں جی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس لیے کہ اگر اکتساب ہو بے طریق تسلسل، جی اگر اکتساب ہو بطریق تسلسل، یعنی پہلا حاصل ہوگا دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، اگر اس طرح ہو جی اکتساب جی تو لازم آئے گا علم مطلوب کے حصول کا توقف جی جی بے امور غیر متناہیہ کے حصول پر دفعتاً واحدہ. ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے. یہ بات غلط ہے. جی دفعتاً واحدتاً پر نہیں ہوتا. جی دفعتاً واحدتاً نہیں ہوتا. کیوں؟ سنی امور غیر متناہیہ جو ہے نا جی. یہ فلسفے دے وچ کوڑیات ٹھوکے نے نال جی. انہاں دے فلسفے دے وہ بھی نال کوڑیات چلنے نے جی منطق ہوئی جو انہاں دی جی کیونکہ امور غیر متناہیہ جی. امور غیر متناہی، حالانکہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی غیر متناہی ہے ہی کوئی نہیں ہے. جی. غیر متناہی کوئی چیز نہیں ہے. غیر متناہی کا قول ہے فلسفیوں کا کہ نہ ابتدا ہے تو نہ انتہا ہے. یہ آگے چلتے جائیں گے رکیں گے نہیں. لا تاقف عند حد کہ یہ صورتیں جو ہیں لا تاقف عند حد یہ کسی جگہ نہیں رکتی. چلتی جائیں گی جی. یہ قیامت کا انکار ہے نا. حالانکہ امور غیر متناہیہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. حقیقتاً امور غیر متناہیہ کوئی نہیں ہے. کل شین عنده بمقدار. سمجھے ہی کیونکہ امور غیر متناہیہ جو ہوتے ہیں نا کون امور غیر متناہیہ یہ معدات ہوتے ہیں حصول مطلوب کے لیے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ معدات ہوتے ہیں حصول مطلوب کے لیے. اور جو معدات ہیں ان کے لوازم سے یہ نہیں ہے کہ دفعتاً سارے وجود میں اکٹھے ہو جائیں گے. دفعتاً سارے وجود میں اکٹھے ہو جائیں. ہاں جی شابہ جی. بلکہ وہاں کیا ہوتا ہے پھر عرض کرنے نو آخر ایک باری ہم اس بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے. نہ وہ بعد میں کرنا ہے. ہم نہیں تسلیم کرتے. کیڑی بات کہ اگر اکتساب تسلسل ہو تو لازم آئے گا حصول علم مطلوب کا توقف امور غیر متناہیہ کے حاصل کرنے پر دفعۃ واحدہ. ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ امور غیر متناہیہ یہ معدات ہوتے ہیں حصول مطلوب کے لیے اور معدات کے لوازم سے یہ بات نہیں ہے. یہ وجود میں جمع ہو جائے دفعۃ واحدہ. اور دیکھو معدات کی ہوندے نہیں کوگو او حاشیے تے دیکھ المعد کی المعد وہ ہوتا ہے کہ موقوف ہو شے اس کے عدم پر جو طاری یا وجود پر جو وجود پر جی بس ضروری ہے اس کے وجود سے اولاً پھر اس کا عدم ثانی. کل خطوات بنسبت حصول کے اس مکان میں کہ قصد کیا اس کا متحرک نے. سنیں جی تو یہ جو قدم ہے نا جہاں جانا ہے وہ سارے اکٹھے حاصل ہیں. ہر قدم کے بعد اگلا جو ابھی معدوم ہے وہ معد ہے اس کے لیے کہ تو وجود میں آ تو میں آیا. وہ کہتا ہے اگلا اس کو کہتا ہے کہ تو وجود میں آ تو میں آیا. تو اسی طرح اب یہ وجود میں آ گیا. اب اس نے کہا کہ تو وجود میں آ تو میں آیا, یہ آ گیا. پھر اس نے اس کو کہا کہ تو وجود میں آ تو میں آ گیا, تو یہ آ گیا. معد یہ ہوتا ہے
کہ ہر موجود کو کہتا ہے کہ ہر معدوم کو کہتا ہے کہ تو وجود میں آ تو تیرے بعد میں آیا، وہ سمجھے ہی، یہ ہوتا ہے معد۔ تو امور غیر متناہیہ جو ہوتے ہیں وہ مطلوب کے حصول کے لیے کیا ہیں؟ معدات ہیں، تو معدات کے لوازم سے نہیں ہے کہ وہ سارے دفعتاً دفعتاً واحدہ جمع ہو جائیں۔ لاہور جانا ہو تو سارے ٹائر دے جڑے چکر نے کٹھے ہو گئے شاہ جی، ہر ایک چکر آ رہا تو اگلا جڑا معدوم ہے یہ ختم ہو رہا وجود چ آ رہا، وہ ختم ہو رہا اگلا وجود چ آ رہا، کہ کوئی نہیں آ رہا، وہ جڑا چکر گھوم گیا وہ ختم ہو گیا اگلا وجود چ آ گیا جی۔ تو لہٰذا یہ بات کہ بھائی اگر بھائی اشارے نظری ہوں تو حاصل کرنا وہ ما لا نہایہ کا استحضار ضروری ہوگا دفعتاً، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ دفعتاً نہیں ہوتا، دفعتاً نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ آگی کو نہیں آئی؟ جی یہ پہلی شک کی۔ پہلی شک، اگر تو کہے اگر تو کہ کہے، اگر مراد لو تم اگر مراد اپنے قول اپنے کو حصول العلم المطلوب یتوقف، حصول العلم وہ عبارت جی یتوقفو، ہین ازن سی نا، ہین ازن پچھلے صفحے دے جی انہوں نے مانا کیتا اللہ ذالک تقدیر، وہ کیڑی تقدیر؟ جب سارے نظری ہوں، نظری ہو بھئی یہ حصول کیا ہوگا؟ بے موقوف ہوگا ما لا نہایت لہو کے استحضار پر۔ ما لا نہایت لہو کے استحضار، یہ جو تمہاری عبارت ہے یہ جو تمہاری عبارت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مراد لیتے ہو؟ یہ کہ موقوف ہے موقوف ہے امور غیر متناہیہ کے استحضار پر متناہیہ کے استحضار پر دفعتاً واحدہ، دفعتاً واحدہ، یہ تمہاری مراد ہے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو تسلیم نہیں منع کر، شابہ جلدی کر۔ بس اگر کہے تو کہ اگر مراد تم اپنے قول حصول العلم المطلوب یتوقف علی ذالک التقدیر علی استحضار ما لا نہایت لہو سے یہ کہ یہ انہو کہ یہ مراد لو مراد ہو کہ بھئی نظری کا حاصل کرنا موقوف ہے، موقوف ہے امور غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر دفعتاً واحدتاً، تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم بس نہیں تسلیم کرتے اس ہم بات کو۔ اس بات کو سننا میں مانا کر کرارن تینوں نہیں من کرنا اس بات کو کہ اگر ہو اکتساب بے طریقے تسلسل طریقے سے تو لازم آئے گا لازم آئے گا توقف توقف علم مطلوب کے حصول کا علم مطلوب کے حصول کا امور غیر متناہیہ کے حصول پر امور غیر متناہیہ کے حصول پر دفعتاً واحدتاً، دفعتاً واحدتاً ہم اس دفعتاً واحدتاً کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں منع کر کے شابہ؟ بس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ اگر ہو اکتسابی طریقی تسلسل تو لازم آئے گا حصول علم مطلوب کا توقف حصول امور غیر متناہیہ کے حاصل کرنے پر دفعتاً واحدتاً، کیونکہ امور غیر متناہیہ امور غیر متناہیہ حصول مطلوب کے لیے معدات ہیں، حصول مطلوب کے لیے معدات ہیں، اور معدات کا قانون سننا، اور معدات اور معدات نہیں ان کے لوازم سے نہیں ان کے لوازم یہ کہ جمع ہو جائیں کے جمع ہو وجود میں وجود میں دفعتاً واحدتاً، دفعتاً واحدتاً، یہ قانون ہے۔ اب یہ جتنے بھی مصنوعات ہیں نا اور جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں، جتنے بھی فعل ہے، یہ سارے ہر اگلا پہلے کے لیے معد ہے، یعنی پہلا پورا ہوگا تو وہ وجود میں آنے کے لیے تیار ہے، پہلا پورا ہوگا تو دوسرا وجود میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں بنتی اسی طرح یہ نا، یہ فعل جو ہے جتنے بھی فعل ہیں جی، تو معدات کا قانون یہ ہوتا ہے کہ پہلا جب ختم ہوگا تو دوسرا وجود میں آنے کے لیے تیار ہوگا، وہ ہوگا تو پھر تیسرا، سنے نا جی۔ کیونکہ امور غیر متناہیہ معدات ہیں مطلوب کے حصول کے لیے، اور معدات نہیں ہیں ان کے لوازم سے یہ کہ جمع ہو جائیں وجود میں دفعتاً واحدہ۔ اور ٹرنے دی مثال دیتی ہے بھی ہر اگلا قدم وجود میں آنے کے لیے تیار ہے جب پہلا قدم ختم ہوگا، کہ کوئی نہیں پہلا قدم ختم ہوگا تو اگلا وجود جا جائے گا، تو جو اتنے کھلور ہوگا گے تو کہنے کہ کی ہوئے کھلور ہے خیر ہے ٹور پو اگلے معدات تیرے انتظار پہ کرتے ہیں جی اگے
بلکہ ہوگا سابق معد لاحق کے وجود کے لیے. ہاں بلکہ ہوگا جو سابق ہے نا سابق جی وہ لاحق کے وہ معد ہوگا لاحق کے وجود کے لیے. لاحق کے وجود کے لیے، وہ اس کو تیار کرے گا کہ میں جا رہا ہوں اب سیٹ پہ تشریف لے آؤ. یہ پہلی صورت آ گئی کہ دفعتاً واحدہ، تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِحْضَارِهَا فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اسْتِحْضَارَ الْأُمُورِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ مُحَالٌ وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ النَّفْسُ حَادِثَةً فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَدِيمَةً تَكُونُ مَوْجُودَةً فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ فَجَازَ أَنْ يَحْصُلَ وہ لَهَا. صبر کر بھائی. اگر تم مراد لو اپنے اس جملے سے جی کہ علم مطلوب کا حاصل کرنا موقوف ہے امور غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر ازمینہ غیر متناہیہ میں، ازمینہ غیر متناہیہ میں، غیر متناہی زمانوں میں ہمیں حاضر کرنا پڑے گا. پہلا سے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں ختم تو ہوں گے نہیں. تو جب یہ نہیں ختم ہوں گے تو پھر زمانہ بھی غیر نہ زمانہ غیر متناہی ہونا چاہیے ہونا، تب یہ حاضر ہوں گے. جی سنیں، اگر تمہاری یہ مراد ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. کیا کہ جی اگر تمہاری یہ مراد ہے کہ مال کے علم مطلوب کا حصول موقوف ہے الاستحضار ہا کون امور نہایت لہو کے حاضر کرنے پر ازمینہ غیر متناہیہ میں، تو یہ بات تسلیم شدہ ہے. لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے کہ امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا ازمینہ غیر متناہیہ میں یہ محال ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. کیا کہ جی لیکن ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ امور غیر متناہیہ کو حاضر کرنا ازمینہ غیر متناہیہ میں محال ہے. یہ نہیں تسلیم کرتے. محض محال ہوگا یہ اگر نفس حادث ہو. حادث کی قدیم حادث ہے. بہرحال جب نفس قدیمہ ہو او کفر نفس قدیمہ ہو تو پھر ہو جائیں گے وہ امور غیر متناہیہ موجودہ ازمینہ غیر متناہیہ میں، کیونکہ نفس جو ہے وہ قدیم ہے. تو قدیم جو ہے اس کے سامنے تو امور غیر زمانہ بھی غیر متناہی ہے اور امور بھی غیر متناہی حاضر ہو سکتے ہیں. جی ہاں جی کیا کیا جی معاذ محال ہے یہ اگر ہو نفس حادثہ. بہرحال جب نفس قدیم ہو تو ہوگا یہ موجود ازمنہ غیر متناہیہ میں. جائز ہے یہ کہ حاصل ہو اس کے لیے علوم غیر متناہیہ ازمنہ غیر متناہیہ میں. اور اگر مراد لو تم اپنے اس قول پہ قول اپنے قول سے کہڑا حصول العلم المطلوب سے یہ کہ موقوف ہے کون علم مطلوب کا حاصل کرنا امور غیر متناہیہ کے وہ ماں لا تنہا غیر امور غیر متناہیہ ہوتا خلاصہ امور غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر ازمینہ غیر متناہیہ میں غیر متناہی زمانوں میں تو یہ مسلم ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ حاضر کرنا امور غیر متناہیہ کا ازمینہ غیر متناہیہ میں محال ہے. پہلے محال ثابت کرو پھر کہیں کہ جو محال کا موقوف ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے. جی من کرنا. اور اگر مراد لو تم اس کے ساتھ یہ کہ ابن موقوف ہے علم مطلوب کا حاصل کرنا علوم غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر امور غیر متناہیہ کے حاضر کرنے پر ازمنہ غیر متناہیہ میں اگر یہ مراد لو تو یہ بات مسلم ہے. اور لیکن نہیں تسلیم کرتے ہم یہ اس بات کو کہ امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا ازمنہ غیر متناہیہ میں محال ہے. کیوں محض محال ہوگا یہ اگر نفس کو حادث مانے. نفس حادث ہے تو پھر ازمنہ غیر متناہیہ میں نفس ہے ہی نہیں ہے. امور غیر متناہیہ کا استحضار نہیں ہے. بہرحال جب نفس قدیمہ ہو تو پھر نفس جو ہے وہ بھی قدیم ہے اس کا زمانہ غیر متناہی ہے تو ازمنہ غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار ہو سکتا ہے. جی سنیں جی کو نہیں کھانے چ پی اگے جواب ترجمہ کر لو اور تین کی گولی مارن لگا
چلو جی اور اگر مراد لو تم میں نہ تم اتو ہی نا اور اگر مراد لو ترجمہ اتو نہیں کرنا اتو کرنا ہے اچھا کو چل پھر دوبارہ کوئی گل نہیں اور اگر چلو اور لیکن نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا غیر متناہی زمانوں میں یہ بھی استحضار محال ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، محض محال ہوگا یہ کون امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا آزمنا غیر متناہیہ میں محال ہوگا اگر ہو نفس حادثہ بہرحال جب ہو نفس قدیمہ تو ہوگا نفس موجود آزمنا غیر متناہیہ میں، تو پھر امور غیر متناہیہ کا استحضار بھی ہو سکتا ہے۔ جی حضرت صاحب جو بچے موجود ہیں جی کیتی ہوڑ گے جی ہاں، لیکن نہیں تسلیم کرتے ہم یہ کہ امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا ازمنہ غیر متناہیہ میں محال ہے، اور بعض محال ہے یہ اگر ہو نفس حادثہ، پس بہرحال جب ہو نفس قدیمہ تو ہوگا نفس موجود ازمنہ غیر متناہیہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاز ان يحصل لها علوم غیر متناہیہ فی الازمنۃ الغیر المتناہیہ، لہذا جائز ہے کہ نفس کو حاصل ہوں علوم غیر متناہیہ ازمنہ غیر متناہیہ میں، نرا کوڑ جی لہذا جائز ہے کہ حاصل ہو نفس کو علوم غیر متناہیہ ازمنہ غیر متناہیہ میں۔ سنیں بس جائز ہے یہ کہ حاصل ہوں نفس کو علوم غیر متناہیہ ازمنہ غیر متناہیہ میں۔ ہونے نریاں نیرے جو ڈانگا بھی ہے کہ چسکا جھوٹو جھوٹ باج کلمہ پڑھنا ہے ایک باری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جائز ہے یہ کہ حاصل ہو اس کی علوم غیر متناہیہ ازمنہ غیر متناہیہ میں۔ منطق نفس قدیم مولوی جی ہاں جی وَنَقُولُ هَذَا الدَّلِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى حُدُوثِ النَّفْسِ، بس ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دلیل ہے نا اگر سارے نظری ہوئے تو تسلسل لازم آئے گا اور یہ باطل ہے، یہ مبنی ہے نفس کے حدوث پر، یہ مبنی ہے نفس کے حدوث پر۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ساری دلیل دی ہے یہ مبنی ہے نفس کے حدوث پر۔ ہے شاباش وقد برہن علیہ فی فن البرہانی۔ اچھا وہ جو ظاہر جو فلسفی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کو تو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو شفا ہے نا ابو علی سینا کی اس میں جو فن برہان ہے نا اس میں دلیل سے ثابت کیا کہ نفس حادث ہے جی، نفس عقلی دلیل سے ثابت کیا ہے جی۔ وہ ویسے تو شریعت ساری ہے وے، یعنی اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں وہ کہتا ہے جہان قدیم ہے تو اس کو اس عقلی دلیل سے بنوایا ہے کہ بھی کیا ہے حادث ہے جی، اے مطلب تاں واسطے آکھیا وقت برہنا پتہ تسی آکھو جی کہ تو تسی قرآن کی دلیل کیوں دیتی جی ہاں جی کیا آکھے جی سوال ہے کہ نفس حادث ہے، لوگ تو کہتے ہیں قدیم ہے تو کہتے ہیں پر دفعہ چکے مارو انہوں نے۔ ہاں جی اس پر فن برہان میں شفا سے، شفا کی جو فن برہان ہے نا اس کے اندر دلیل قائم کی گئی ہے کہ نفس کیا ہے نفس حادث ہے، بس جائز ہے یہ کہ حاصل ہوں مانا ہو گیا اس دا اگٹرنا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں یہ دلیل مبنی ہے نفس کے حدوث پر، لہذا اب نہیں چل سکتی، یعنی ہم دوسری شک اختیار کرتے ہیں، ہم سوال شک سے ہے نا کہ ہم دوسری شک اختیار کرتے ہیں کہ ہماری مراد ہے کیا دفعتاً مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے کہ امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا لازم آئے گا ازمنہ غیر متناہیہ میں، اور نفس ہے حادث تو نفس یہ کام کر نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا سارے نظری نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں جی یہ مطلب ہے۔ اور تحقیق دلیل قائم کی گئی ہے نفس کے حدوث پر فن برہان میں شفا وغیرہ سے جی جی۔ ہم کہتے ہیں یہ دلیل مبنی ہے نفس کے حدوث پر۔ 6 جلداں دی کتاب ہے شفا، ان دے وچ 2 جلداں وچ طب ہے، 2 جلداں وچ منطق فلسفہ ہے، 2 جلداں وچ اور نے سارے اس طرح کر کے جی وہ بول ہی سے نا کالج سامنے بایا نے جی کتاباں دی کھول کے رکھی ہیں جی۔
الجبرا لکھا ہوتا جی اور تحقیق دلیل پر قائم کی گئی ہے اور دوسرے نص پر پن برہان میں وغیرہ سے